اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المناد المضاف الی یاء متکلم اذا کان صحیح الآخر یجوز فیہ خمسۃ اوجہ۔ منادہ کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ منادہ اگر مضاف ہو جائے متکلم کی طرف تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ وہ صحیح الآخر ہوگا، وہ یعنی اس کا آخر صحیح ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ معطل الآخر ہوگا، اس کا آخر معطل ہوگا، حرف علت ہوگا آخر پہ۔ دونوں کے الگ الگ احکام ہیں۔ اگر منادہ مضاف ہو جائے متکلم کی طرف اور صحیح الآخر ہو، ان اذا کان صحیح الآخر، اس کا آخری حرف صحیح ہو، یجوز فیہ خمسۃ اوجہ، اس میں چار صورتیں پڑھنی جائز ہیں۔ الاول وہذا هو الاکثر، پہلی جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، حذف یاء المتکلم، یاء متکلم کو حذف کیا جاتا ہے، والاجتزاء عنہما بالکسرۃ، اور کسرہ کو یاء متکلم کے بدلے لگایا جاتا ہے اور اسی کسرے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ مثلا یا عبدی، اصل میں یا عبدے، اصل میں تھا عبدی، اس کو منادہ بنایا ہے عبدی یعنی میرا بندہ۔ یا عبدے، عبدی کی بجائے یا عبدے، ہاں یا کو حذف کیا گیا ہے اور کسرے کو باقی رکھا گیا ہے تاکہ یہ علامت اس بات کی کہ یہاں پر یا حذف ہے۔ یا عبدے اصل میں تھا یا عبدی۔ الثانی، دوسری وجہ، اثباتھا ساکنتاً و مفتوحتاً، یا کو باقی رکھیں گے، یا ساکن ہوگی یا مفتوح ہوگی۔ یا عبدی، یا کہیں گے یا عبد، یا مفتوح۔ الثالث قلبھا الفاً، الف میں تبدیل کر دیں گے یا کو، بعد قلب الکسرۃ فتحتاً، کسرہ کو فتح میں تبدیل کرنے کے بعد، پہلے کسرے کو فتح میں تبدیل کریں گے، پھر یا کو الف میں بدل دیں گے، پڑھیں گے یا عبدا، اصل میں کیا تھا یا عبدی تھا، دال کے کسرے کو فتح میں تبدیل کیا گیا اور یا کو الف میں، یا عبدا۔ چوتھی وجہ، حذف الالف و ابقاء حذف الالف و ابقاء الفتحۃ، الف کو حذف کر دیں گے اور فتح باقی رکھیں گے، یا عبدا۔ ہاں، تیسری صورت میں جو الف آیا تو اس کو حذف کر دیں گے نا، یا عبدا، چوتھی بن جائے گی۔ پانچویں صورت، اثباتھا و بعد الف، یا بھی باقی رہے گی، اس کے بعد الف بھی باقی رہے گا، یا عبد یا۔ یہ 5 وجوہات پڑھنی جائز ہیں، کس پر؟ ایسے منادہ پر جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اور صحیح الآخر ہو، اس کا آخری حرف علت نہ ہو۔ دوسری صورت یہ تھی کہ منادہ مضاف ہو جائے متکلم کی طرف لیکن صحیح الآخر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اذا کان المنادی معطل الآخر، معطل الآخر، آخری حرف جو ہے اس کا حرف علت ہے، فلیس فیہ الا وجہ واحد، اس میں صرف ایک ہی وجہ جائز ہے، وہ کون سی؟ وہو اثبات الیاء مفتوحتاً، یا کو باقی رکھیں گے، ثابت رکھیں گے، مگر یا کے اوپر فتح رہے گا، یا مفتوحہ ہوگی۔ فتقول، بس آپ یوں کہیں گے یا مولا یا، یا مولا یا، یا قاضی یا۔ یا مولا یا میں اصل مولا اور اس کے ساتھ یا کا اضافہ کیا گیا ہے، یا متکلم کا، مولا مضاف یا متکلم کی طرف،
تو مولا کا حرف آخر حرف علت ہے، الف ہے، تو یا کو فتح کیا باقی رکھا گیا، یا مولا یا قاضیہ، یا قاضی مضاف ہے یا کی طرف، تو قاضی کا آخری حرف حرف علت یا ہے، تو اس کو مضاف کیا کہ یا کی طرف، یا کو یا میں ادغام کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر فتح دیا گیا ہے، یہ فتح اسی یا متکلم والا ہے، یا قاضیہ فراراً من اجتماع ساکن، دو ساکنوں کے اجتماع سے بچتے ہوئے اس کے فتح کو باقی رکھا گیا ہے، کیونکہ یا متکلم بھی ساکن ہے اور حرف علت جو آخر میں ہوتا ہے وہ بھی ساکن ہوتا ہے، تو لہٰذا دو ساکن اکٹھے ہو گئے تھے نا، ادھر سے حرف علت اور ادھر سے یا متکلم، تو لہٰذا دو ساکنوں سے بچتے ہوئے یا متکلم پر ہم نصب دیں گے۔ جواز الوجوہ الخمسۃ فی الصحیح الآخر، فوائد میں سے پہلا فائدہ ہے 5 وجوہ کا جائز ہونا اس منادہ میں جس کا آخر صحیح ہے، حرف صحیح ہے، مقید بالاضافۃ المعنویۃ، یہ مشروط ہے اضافت معنویہ کے ساتھ۔ یعنی کیا کہا انہوں نے، ہم نے پڑھا تھا کہ اضافت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اضافت لفظی ہوتی ہے اور ایک اضافت معنوی ہوتی ہے۔ انہوں نے جو کہا ہے کہ منادہ جو صحیح الآخر اور مضاف ہو جائے متکلم کی طرف 5 وجہیں جائز ہیں، یہ اس منادہ کی بات ہے جہاں پر اضافت معنوی ہو، لفظی نہ ہو۔ فَإِذَا كَانَ الْمُضَافُ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ وَصْفًا، اگر مضاف جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہے وہ وصف ہو، یعنی صیغہ صفت گو، اے اسم فاعل او مفعول او صفت مشبہۃ، یعنی وہ اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبہ ہو، تو لم یجوز فیہ الا اثبات الیاء ساکنۃ و مفتوحۃ، تو اس میں صرف اور صرف جائز ہے کہ یا کو ثابت رکھیں گے یا سکون کی حالت میں یا فتح کی حالت میں، یعنی یا ساکنہ ہوگی یا مفتوحہ ہوگی، جیسے یا مکرمی، یا مکرمی یا مکرم یا پر فتح ہوگا یا ساکن ہوگی بس، کیونکہ مکرم یہ صیغہ صفت ہے جو مضاف ہو رہا ہے یا متکلم کی طرف۔ دوسرا فائدہ اذا کان المنادى المضاف الی یا المتکلم ابن او امن، اگر منادہ مضاف ہو رہا ہے جو یا متکلم کی طرف، وہ منادہ لفظ اب یا لفظ ام ہو، یعنی اب یا ام مضاف ہو رہا ہے یا متکلم کی طرف، جاز فی ما جاز فی المنادى صحیح الاخر، اس میں وہی 5 وجوہات جائز ہیں جو منادہ صحیح الاخر میں جائز تھی۔ وجاز فی زیادتاً عن ذالک قلب الیاء تاء مکسورۃ مفتوحۃ، ان 5 وجوہات کے علاوہ ایک اور اضافی چھٹی وجہ جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ یا کو تائے مکسورہ یا تائے مفتوحہ میں تبدیل کر دیں گے، قلب کر دیں گے، منقلب کر دیں گے ایک، اور 7ویں وجہ جو جائز ہے ان یزادہ بعد تائے الفون، تا کے بعد الف کا اضافہ کریں گے، فتقول آپ کہیں گے یا ابت، یا ابتا، یا ابتا، تینوں حالتیں جائز ہیں، یعنی یا کو تا میں یا ابھی تھا، یا ابت اصل میں یا ابھی تھا، یا کو تا کر دیا، تا کو کسرہ دیا ہے یا ابت، یا تا کو فتح دیں گے یا ابتا، یا فتح کے بعد الف بھی دیں گے یا ابتا، وقیس علیہ یا ام کو بھی اسی پر قیاس کریں گے، یا امی ہیں، یا امی، یا امتے، یا امتا، یا امتا، ٹھیک ہو گیا۔ ولا یجوز اجتماع التاء والیا، تا اور یا دونوں کو اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے یا ابتی، یوں جائز نہیں ہے، بلکہ
اگر تا کو لیں گے تو یا حذف ہوگی، یعنی دروا کہ وہ یا تا میں بدلے گی۔ یجوز حذف حرف النداء قبل العلم والمضاف وایھا، حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، کب؟ علم سے پہلے، مضاف سے پہلے اور ایھا سے پہلے۔ یوسف لماذا نقضت الوعد، اصل میں تھا یا یوسف، یوسف چونکہ علم تھا اس سے پہلے علی الجواز یا کو حذف کر دیا گیا حرف ندا کو۔ نصیر المظلوم ارفق بھی، نصیر المظلوم، نصیر منادہ ہے، مضاف ہے مظلوم کی طرف، اس سے پہلے حرف ندا کو حذف کیا گیا، یا نصیر المظلوم تھا، یا حرف ندا کو حذف کر دیا گیا۔ ایھا الکریم جد علیہ، ایھا سے پہلے بھی حرف ندا حذف ہے، اصل میں کیا تھا؟ یا ایھا الکریم۔ ان تین مقامات پر یا کو حذف کرنا جائز ہے۔ لا یجوز حذف المنادا الا بعد یا فقط، منادا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے مگر صرف یا کے بعد، یعنی وہ جو 7 حروف ندا ہیں ان 7 حروف ندا میں سے صرف یا کے بعد منادا کو حذف کر سکتے ہیں، باقی حروف ندا کے بعد منادا حذف نہیں ہوگا بلکہ اس کو ذکر کرنا ضروری ہوگا۔ وَحِينَئِذٍ يَقَعُ بَعْدَهَا الْفِعْلُ وَالْحَرْفُ وَالْجُمْلَةُ الْاسْمِيَّةُ، اس وقت یعنی جب یا حرف ندا کے بعد منادا کو آپ حذف کریں گے تو اس کے بعد یعنی اس یا کے بعد فعل ہوگا یا حرف ہوگا یا جملہ اسمیہ ہوگا۔ یا رحم اللہ من رحم، یا رحم اللہ، یہاں یا کے بعد دروا کے منادہ جو حذف ہے اس کے بعد فعل ہے رحمہ۔ یا لیتنی کنت عالما، یہاں لیتا کیا ہے؟ یا کے بعد لیتا آیا ہے، یہ حرف ہے لیتا، ٹھیک ہے، اور یہاں یا کے بعد جو منادہ ہے وہ حذف ہے، منادہ موجود نہیں ہے۔ فائدہ وَيُقَدَّرُ كُلُّ مَحْذُوفٍ بِمَا يَلِيقُ بِالْمَقَامِ، کہتے ہیں جو محذوف ہوا ہے یا کے بعد، ایک منادہ محذوف ہے رحمہ میں، یا لیتنی میں یا کے بعد ایک منادہ محذوف ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو منادہ آپ محذوف کر رہے ہیں یہ کون سا محذوف کریں گے؟ کہتے ہیں اس مقام کی مناسبت سے کسی چیز کو محذوف کیا جائے گا، یعنی جو ایسی چیز محذوف ہوگی جس سے اس کلمے کا معنی مکمل ہوتا ہے، اس کے کلمے کے مطابق محذوف ہوگا۔ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ یا قومو یا رجلو، مثلا یا قومو کہیں آئے گا، کہیں یا رجلو آئے گا، ٹھیک ہے، وَنَحْوَ ذَلِكَ، اس طرح باقی چیزیں۔ وَمِنْهُم مَّن يُجْعَلُ یا لمجرد تنبیہ فی هذه المواقع، ان مواقع پر یا کو فقط یا تنبیہ کہا جائے گا، یا منادہ نہیں ہوگی جہاں منادہ حذف ہوتا ہے۔ وہ افضل من تکلف التقدیر، ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ یہ رہا ہے کہ جس یا کے بعد منادہ حذف ہوتا ہے آیا وہ یا اپنی ندا کی حالت میں حرف ندا باقی رہتا ہے یا نہیں؟ ہاں کہتے ہیں کہ اگر یہ حرف ندا باقی رہے تو اس کے بعد منادہ محذوف ہوگا، اگر یہ حرف ندا نہ ہو بلکہ حرف تنبیہ ہو تو منادہ کو محذوف کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، چونکہ اصلاً حرف ندا سے ہٹ کے منادہ کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو بس مصنف کہتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ جس مقام پر منادہ حذف ہو جاتا ہے تو یہ یا حرف ندا نہیں رہے گی بلکہ حرف تنبیہ ہو جائے گی، اس لیے کہ اگر آپ حرف ندا اس کو باقی رکھنا چاہیں تو محذوف کرنا لازم آتا ہے، ضروری ہے کہ کسی نہ کسی چیز کو حذف کیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو حرف تنبیہ بنائیں گے تو کسی چیز کے حذف کی ضرورت نہیں ہوگی، تو حذف نہ کرنا بہتر ہے حذف کرنے سے، لہٰذا اس کو حرف ندا سے ہٹا لیں، حرف تنبیہ بنا دیں تو کسی چیز کے حذف کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لہٰذا یہ دوسری صورت جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے اس حذف والی صورت سے۔
صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.